إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ آپ نے سنی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اخروی کامیابی کا ایک پروگرام پیش کیا ہے. 3 شرائط یہاں مذکور ہیں اور ان شرائط کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے یہ خبر دی ہے کہ جو بندہ ان شرائط کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی ہر کوشش اور ہر عمل کی قدر میں کروں گا. تو وہ قدر کتنی عظیم الشان ہوگی اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو بندہ آخرت کا ارادہ کر لے اور اس کی ترجیحات میں آخرت کی کمائی اور اس کا کسب شامل ہو جائے اور وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگے اور دنیا پر آخرت کو مقدم کر لے، یہ پہلی شرط ہے.
اور دوسری شرط یہ ہے وسعی لہا سعیہا، اور اس کی ہر کوشش بھی واقعتاً آخرت کے لیے ہو، وہ کوشش جو آخرت میں کامیابی دلانے والی ہے اور جو قیامت کے دن کام آنے والی ہے، وہی کوشش شروع کر دے۔ اور تیسری شرط وہ مومن، اور وہ مومن کامل بن جائے۔ ان تین شرائط کے ساتھ جو بندہ آئے گا فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو ان کی ہر کوشش کی قدر کی جائے گی، ہر کوشش اس کی رب تعالیٰ کی رضا پر منتج ہوگی، اور اللہ بڑا ہی قدردان ہے، اس سے بڑھ کر اپنے بندوں کے اعمال کا کوئی قدردان نہیں ہے۔ تو یہ مقام جو آپ نے سنا، تین شرائط اس میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ارادہ آخرت، جو واقعی دل سے ہو، صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک نہ ہو کہ ایک بندہ آخرت کی باتیں کرے، اللہ تعالیٰ کے خوف کا اظہار کرے صرف زبان کی حد تک، بلکہ دل و جان سے اس نقطے کو سمجھ لے کہ اصل ٹھکانہ آخرت کا ہے۔ دنیا میں محض ایک مسافر کی حیثیت ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، دنیا میں یوں رہو جیسے تم ایک اجنبی مسافر ہو یا کسی راستے کو عبور کرنے والے ہو۔ جس راستے کو آپ نے عبور کرنا ہو وہاں مستقل ٹھکانہ آپ قائم کر کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ راستہ عبور کر کے جلدی لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے، یہاں رہو ضرور لیکن ایک مسافر کی حیثیت سے، مگر اصل آپ کی اقامت آخرت میں ہو اور قیامت میں ہو، یعنی دنیا کے مسافر ہو، آخرت کے مقیم ہو، بلکہ دنیا کی ہر شے کو آخرت پر جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی نعمت دیکھو تو جنت کی یاد آ جائے، دنیا کا عذاب دیکھو تو جہنم کی یاد آ جائے۔ علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ نے بہت سے سلف کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب وہ اپنے دل پر کوئی غبار سا محسوس کرتے تو قصداً کسی لوہار کی بھٹی کے پاس چلے جاتے اور جلتا ہوا، سرخ ہوتا ہوا، پگھلتا ہوا لوہا دیکھتے اور غش کھا کے گر جاتے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، دنیا کا عذاب ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی آگ کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نارکم ہذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اشتاقت النار الی ربها وقالت یا رب اکل بعدی بعدا، خود جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوہ دائر کیا کہ یا اللہ، اتنی تیزی میرے اندر بھر دی ہے، اتنی شدت اور تمازت پیدا کر دی ہے کہ میری آگ مجھے کھائے جا رہی۔ یہ جہنم کی آگ کی شدت ہے۔ تو اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے تو آخرت یاد آئے، جہنم کی آگ یاد آ جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے۔ ان کے بہت سے معاصرین کا قول ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ عبداللہ بن مبارک کو ہم پر اتنا تفوق کیوں حاصل ہے۔ وہ بھی محدث ہے، ہم بھی محدث ہیں، نمازیں روزے ہمارے برابر ہی ہوتے ہیں تقریباً، مگر انہیں اتنی پذیرائی کیوں ہے، اتنی عزت کیوں ہے؟ حتیٰ کہ کفار بھی ان کا احترام بجا لاتے تھے۔ ایک یہودی نے اپنا ایک مکان بیچا اور اس کی قیمت 10,000 درہم طلب کی، تو جو بھی اس مقام کے جو
ڈیلنگ کرنے والے پراپرٹی کی، انہوں نے کہا کہ ویلیو تو یہاں 5,000 درہم کی ہے، تو آپ 10,000 کیوں لے رہے ہیں؟ کہا کہ میں 2 چیزیں بیچ رہا ہوں، ایک اپنا مکان اور دوسرا عبداللہ بن مبارک کا پڑوس، میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہے، یہ یہودی کا قول ہے، تو ایسا پڑوس بھی تو بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو یہودی تک ان کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ بات کئی دفعہ سوچی انہوں نے کہ انہیں اتنی ہم پر ترجیح حاصل کیوں ہے، ان کی پذیرائی اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس قدر پیوست کیوں ہے۔ کہتے ہیں یہ عقدہ ایک دن کھلا جب ہم ایک جگہ رات کے کھانے میں مدعو تھے، اچانک چراغ بجھ گیا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، اور ہم نے محسوس کیا کہ ایک کونے میں سسکیوں کی آوازیں آ رہی، رونے کی آوازیں آ رہی۔ جو صاحب خانہ تھے انہوں نے چراغ درست کیا، روشنی دوبارہ بحال ہو گئی، تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کا چہرہ، ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، اور وہی رونے والے تھے، وہی یہ سسکیاں بلند کرنے والے تھے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ دراصل جو ہی چراغ بجھتا ہے اور کمرے میں تاریکی پھیل جاتی ہے تو انہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، ایک دن ہمیں اس اندھیرے کا سامنا کرنا ہے۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جو رہتے دنیا میں ہیں مگر حقیقت میں آخرت کے مقیم ہیں، دنیا کے امور جو بھی دیکھتے ہیں تو ان کو آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ من اراد الآخرہ، یہ آخرت کا ارادہ کرنے والے، جس کی ایک عملی تصویر صحابہ کی زندگی میں ہے۔ ہجرت کے موقع پر یہ نشانات دیکھے گئے کہ صحابہ کرام نے دین کی خاطر، ہجرت کی خاطر، مدینہ نبی علیہ السلام کی طرف سفر کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیے، تجارتیں چھوڑ دی، اور اس سے بڑھ کر خونی رشتے توڑ دیے۔ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، سارا دین کی خاطر، توحید کی خاطر، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی خاطر۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہے جن کے اس کردار پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں آخرت کا ارادہ کرنے والے ہیں، اور دنیا کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ سلف صالحین کی فکر بھی تھی اور ان کی سوچ کا محور بھی تھا۔ اصل تگو آخرت کے لیے ہے، اور جو بھی یہ دنیا کی ایک حیات مستعار ہے، مختصر سی زندگی، اس کو حصول آخرت میں صرف کیا جائے، اور خاص طور پہ آج کے اس پرفتن دور میں جب کہ قدم قدم پر فتنے ہیں، بغاوتیں ہیں دین سے، تو آج کے اس دور میں انسان دنیا کا ہو کر رہ جائے اور آخرت کی تفکیر چھوڑ دے تو اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت بل عاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے، دانا اور بینا انسان وہ ہے جو آخرت کا سوچے، اپنا احتساب کرتا رہے، اور اس احتساب کے نتیجے میں ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ یہ ہے ارادہ آخرت کرنے والے، کہ ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ جبکہ عاجز اور احمق ترین انسان وہ ہے جو نفس کی خواہشات کا پیروکار ہو اور اللہ پر تمنائیں باندھتا رہے، انہی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، آخرت کی تفکیر چھوڑ دے، آخرت کے لیے سعی چھوڑ دے، اور محض دنیا کا ہو کر رہ جائے، وہ انتہائی عاجز ہے، تھکا ہوا انسان ہے، اور انتہائی احمق ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جس کل نے بہرحال آ کر رہنا ہے، یہ کل انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی قیامت ہے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک ہے اس تیاری کی تعداد، اور دوسرا اس تیاری کا معیار۔ تعداد یہ ہے کہ نمازیں پوری کرو، زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ ادا کرو، روزے پورے رکھو، اور جو بھی شرعی فرائض ہیں جس تعداد کے ساتھ اسے مکمل کرو۔ قیامت کے حساب کا پہلا مرحلہ تعداد اعمال کا ہے۔ آپ کی عمر دیکھی جائے گی، اس عمر کے تناسب سے آپ کی نمازیں گنی جائیں گی، اس عمر کے تناسب سے آپ کے روزے گنے جائیں گے، اور جتنا آپ کا مال ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس مال کے تناسب سے آپ کی زکوٰۃ کی ایک ایک پائی گنی جائے گی۔ یہ حساب ہے تعداد اعمال کا۔ اور اس کے بعد معیار اعمال ہے کہ نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج بھی ہے، زکوٰتیں بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، لیکن معیار ہے یا نہیں؟ معیار دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہر عمل میں اخلاص کی حفاظت کہ عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص تھا یا ریاکار تھا، اور دوسرا ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع۔ تو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، اس تیاری کو گنے بھی، شمار بھی کرے، اور اس کے معیار کو بھی چیک کرے۔ معیار کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو نیت قلب ہے، اخلاص قلب ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہر عمل کو اس اخلاص پر پیش کرے۔ اور دوسرا سنت کے دواوین رجسٹر ہیں، حدیثوں کی کتابیں ہیں، نبی علیہ السلام کا ایک ایک عمل بیان ہے، آپ کی نمازیں کیسی تھیں، روزے کیسے تھے، طریقہ حج کیا تھا، جتنے بھی اعمال ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، اور جو بھی معاملات ہیں بیع و شراء کے اور نکاح وغیرہ کے، وہ سارے مذکور ہیں۔ تو ان سارے اعمال کو ان دواوین پر پیش کرے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر پیش کرے، اور ان کی مطابقت پر اس کو یقین ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تم سب کے لیے نمونہ، آئیڈیل اور مثال صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ اور شرف نہ کسی باپ کو حاصل، نہ کسی دادا کو حاصل، نہ کسی قوم کو، نہ کسی برادری کو، نہ کسی امام کو، نہ کسی پیر کو۔ یہ مقام ایک ہی شخصیت کا، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ جھلکیاں ہیں ارادہ آخرت کی۔ صحابہ کرام نے اس انداز سے ارادہ آخرت کیا۔ یہ پہلی شرط ہے کہ دل سے آخرت کے سائل بن جاؤ، متلاشی بن جاؤ، دنیا کی قدر کم سے کم ہو۔ دنیا کی جو قدر ہے اس کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ کہ انسان دنیا کو زیادہ وقت دیتا ہے، زیادہ وقت صرف کرتا ہے دنیا کے لیے، ہیں اس کی ذرائع آمدنی حلال کے، لیکن اگر یہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کے اندر خرچ کرنے کا ایک ولولہ ہے، تو پھر یہ دنیا کی طلب معیوب نہیں ہے۔ معیوب تب ہوتی جب انسان دنیا کمائے لیکن دنیا کو خرچ کرنے میں بخیل ہو، اللہ کی راہ میں خاص طور پہ خرچ کرنے میں بخل سے کام لے۔ یہ تعلق بھی دنیا بڑا معیوب ہے، کیونکہ کوئی دنیا قابل تعریف چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا انتہائی قابل مذمت چیز ہے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے امام تھے۔ وہ جب کوئی عربی لفظ پڑھتے جو ان کو سمجھ نہ آتا تو اس کی تحقیق کے لیے وہ دیہاتوں میں چلے جاتے تھے، کیونکہ دیہاتوں کی لغت بڑی خالص ہوتی تھی۔ انہوں نے قرآن میں یہ پڑھا کہ دنیا ایک متاع ہے، دنیا کی زندگی ایک متاع ہے۔ متاع کا معنی سامان۔ اب سامان کیا معنی اس کا، اس کی حقیقت کیا ہے اس متاع کی؟ تو اس لفظ کی تحقیق کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلے اور کسی دیہات کا قصد کیا،
تو گھوم رہے تھے اسی مقصد کے تحت، اور اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اس گھر کی خاتون نے اپنی بیٹی کو آواز دی اور کہا کہ یا بنیتی ہاتھ المتاع، میری بیٹی متاع لے کر آؤ۔ اسمائی کھڑے ہو گئے، یہ متاع کیا چیز ہے، بچی کیا لے کر آتی؟ تو کیا چیز لے کر آئی؟ وہ گندا کپڑا جو عورت مخصوص ایام میں استعمال کرتی ہے، وہ متاع جس میں گندگی کے دھبے لگے ہوئے ہیں، وہ لے کر آئی۔ اور قرآن نے اسی کو دنیا کہا ہے کہ دنیا ایک متاع ہے، ایک انتہائی گندا سودا۔ لیکن یہ مال پاکیزہ ہو سکتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ ہو۔ صحابہ جو آخرت کے طلبگار بھی تھے، امیدوار بھی تھے، وہ کھڑے کھڑے مال خرچ کر دیا کرتے تھے، اپنی پوری دنیا لٹا دیا کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دنیا سے تعلق کا یہ مرحلہ بڑا خطرناک ہے جس میں حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن يدخل الجنت لحم نبت من حرام، کہ جو گوشت رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللحم الذی نبت من حرام فالنار اولی بہ، جو گوشت حرام سے بنتا ہے اس گوشت کی حقدار جہنم کی آگ ہوتی، کیونکہ وہ گوشت ایک خبیث مال سے بنتا ہے، اور خبیث شے کا جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر وہ انسان صاحب عقیدہ ہے تو اب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس گوشت کو جلایا جائے گا، اس خون کو جلایا جائے گا تاکہ وہ سارا کا سارا طیب ہو جائے اور جنت کے قابل بن جائے۔ تو اگر محبت دنیا میں حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے تو یہ بڑا خطرناک اقدام ہوگا۔ حرام کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان مرتے ہی شکنجے میں جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، شکنجے میں کسا جاتا ہے مرنے کے بعد فوراً۔ یعنی حلال و حرام کی تمیز اگر ختم ہو جائے تو قبر ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جب جہنم کے مناظر دیکھے عالم برزخ کے، تو ایک منظر یہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک بڑا حوض ہے جس میں سرخ رنگ کا ابلتا ہوا پانی ہے، رنگت اس کی خون جیسی، اس میں لوگ ڈبکیاں مار رہے ہیں، اور جہنم کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس ابلتے ہوئے تیل کی بھی ایک گرمی اور شدت انہیں جھلسا رہی ہے، چیخیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ اس حوض سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کنارے پر فرشتے موجود ہیں، وہ ان کے منہ کو بڑے ٹھوس پتھروں سے بند کر کے واپس دھکیل دیتے ہیں۔ اور جبریل امین نے فرمایا کہ یہ عذاب ان کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور حلال معیشت کے اسباب بھی دیے، مگر یہ سودی کاروبار کرتے تھے، سود کھاتے تھے، کھلاتے تھے، قبر میں فوراً پکڑ لیے گئے۔ اور یہ جو برزخی عذاب ہے قیامت تک ان کو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے صحیح معنی میں ارادہ آخرت ہو کہ واقعی انسان طالب آخرت ہو، طالب دنیا نہ ہو، دنیا کا متکلف نہ، یہ پہلی شرط ہے۔ دل سے ارادہ کر لو آخرت کا، آخرت کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے، عمل صالح کرنا ہے، کچھ گھڑیاں راتوں کو دینی ہے، کچھ دنوں کو دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی جو ہے وہ محبت اور اس کے پیار کو طلب کرنے کے لیے کہ ارادہ آخرت دل سے ہو جائے۔ اور اگر کوئی پچھلی زندگی میں انحراف بھی ہو تو بندہ توبہ طائب کر کے صلح کر سکتا ہے اور دوبارہ اس سفر پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس پہلی شرط کے بعد وسعی لہا سعیہا، یہ دوسری شرط ہے کہ پھر اس کی کوشش ہو اسی آخرت کے لیے۔ یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ کوشش جو ہے وہ آخرت کے لیے ہو۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں مگر بعض اوقات وہ کوشش بالکل لا حاصل ہوتی ہے۔ مثلا کہ انسان کوشش تو کر رہا ہے مگر وہ عملاً ریاکار ہے، تو وہ سعی لہا سعیہا نہیں ہے، کوشش ہے مگر وہ آخرت کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا کی خاطر ہے، دنیا کی ناموری، دنیا کے عہدے، دنیا کی شہرت اور دنیا کی واہ واہ، دنیا کی تعریفیں، یہ اس کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ کوشش ضرور ہے مگر وہ کوشش بالکل لا حاصل ہے،
جبکہ مطلوب کیا وسعی لہا سعیہا، کہ اس کی کوشش بھی ہو اور آخرت کے لیے ہو، جو واقعی آخرت میں کام آئے۔ ورنہ قیامت کے دن بہت سے منظر ہمارے سامنے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن ہم آئیں گے، بہت سے لوگوں کے اعمال کو دیکھیں گے، بے تحاشا اعمال ہوں، ہم ان اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر دیں۔ ادھر سعی کی مگر سعی لا حاصل، کوشش کی لیکن ناکام اور نامراد۔ وسعی لہا سعیہا مطلوب ہے، یہ کوشش واقعی آخرت کی ہو، دنیا کی نہ ہو، ایسی کوشش جو آخرت میں کام آئے، جو اللہ کی رضا پر منتج ہو۔ سعی لا حاصل نہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن بہت سے لوگ جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، مگر قیامت کے دن وہ دہکتی آگ کا لقمہ بن جائے۔ تھک جانے کا معنی یہ کوشش کرتے تھے، بے تحاشا کوشش، اتنی کہ تھک جاتے، ماندہ پڑ کے گر جاتے، مگر حاصل کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائے۔ وہ ساری کوشش کہاں گئی؟ وہ جد و جہد کہاں گئی؟ سعی ہے مگر سعی لہا سعیہا نہیں ہے، وہ کوشش واقعی آخرت میں کام آنے والی ہو۔ یاد رکھیں کہ ہر کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ کوشش کی دو قسمیں، ایک ہے سعی لا حاصل، کوئی نتیجہ نہیں، بالکل بیکار محض، عمل کر کر کے بس عمل تھک جانے والا اور نتیجہ کوئی نہیں، صفر بالکل۔ اور ایک ہے سعی حاصل، جس کا فائدہ ہو، جس پر اجر مرتب ہو، جس پر اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو سعی لا حاصل جو ہے وہ کسی کی طرف سے ہو، وہ قابل قبول نہیں۔ اب صحابہ سے بڑھ کر مقدس جماعت کون ہو سکتی؟ لیکن چند واقعات صحابہ کی زندگی کے، نماز کا باب کھول لیجیے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جا کر پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی۔ حالانکہ صحابی، اللہ کے پیارے پیغمبر کا جان نثار ساتھی، مگر نماز میں ایک عمل وہ سنت کے خلاف کر گیا، پھر جاؤ پھر پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی۔ پھر پڑھی اس نے، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی، پھر پڑھو۔ اس نے تیسری بار پڑھی، فرمایا یہ بھی نہیں ہوئی، 3 بار پڑھ چکے اور تینوں بار مسترد ہوا۔ کوشش ہے اس کی، 3 بار نماز پڑھی، مگر سعی لا حاصل، کیونکہ ایک طریقہ اس میں ایسا اپنا گیا جو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے خلاف تھا، آپ کی سنت کے خلاف تھا۔ ہم اپنی نمازیں آج چیک کریں تو 20 ایسے اعمال ہیں جو ہم خلاف سنت ادا کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی کی نماز تو مسترد ہو جائے، ہماری قابل قبول ہوگی؟ ہم اللہ کے زیادہ لاڈلے اور پیارے نہیں؟ یا معیار وسعی لہا سعیہا، اس کوشش کو بروئے کار لانا ہوگا جو واقعتاً آخرت میں کام آئے، کامیابی پر منتج ہو، قبولیت پر منتج ہو۔ حذیفہ بن یمان کے سامنے، حذیفہ بن یمان اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اور ان کا لقب تھا صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے رازدان صحابی۔ آپ نے بہت سے راز ان کو دیے ہوئے تھے جو ان تک محدود تھے۔ انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہے، پوچھا منذ کم تصلی هذه الصلاة، بزرگوں یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا بیٹا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ما صلیت، اگر 40 سال یہی پڑھ رہے ہو تو آپ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ولو مت علی هذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تمہاری موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہوگی، کیونکہ جو دین اللہ کے پیغمبر لے کر آئے اس دین کا ستون نماز، الصلاۃ عماد الدین، اس دین کا ستون نماز ہے۔ تو اگر نماز نکال دیں تو پھر دین کی عمارت ڈھرام سے گر جائے گی۔ یہ سارے صحابہ کی سیرت کے واقعات۔ پھر وہ سیکھا کرتے تھے، نمازوں کی اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ یہ نماز کا باب،
قربانی کا باب کھول لیجیے، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک گھر سے خون نکلتا ہوا دیکھا، نالی سے خون باہر آ رہا ہے۔ پوچھا کس کا گھر ہے؟ عرض کیا ابو بردہ بن نیار کا۔ اس کو بلاؤ، بلایا گیا، بھئی یہ خون کیسا ہے؟ عرض کیا میں نے قربانی کا جانور ذبح کر لی۔ نماز سے پہلے؟ جی نماز سے پہلے میرے اندر ایک طلب تھی، اس طلب کے تحت۔ کیا طلب تھی؟ کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، میرے پڑوسی سارے غرباء اور فقراء، میں نے سوچا کہ جلدی جانور ذبح ہو جائے تاکہ کم از کم آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اور میری قربانی کا گوشت ان تک پہنچ جائے جلدی۔ آپ کیا سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی نے شاباش دی ہوگی۔ بڑی خوبصورت طلب ہے۔ دین کے معاملے میں کھانے اور کھلانے کا پلانے کا معاملہ اتنا عظیم الشان ہے کہ فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس عورت کی پوری زندگی تقویٰ پر قائم کر دی، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہاں کھلانے والا صحابی، اڑوس پڑوس سارے صحابی، مگر پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تل کا شاۃ لحم، ابو بردہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، دوبارہ کرنی پڑے گی۔ جو میرا طریقہ اور نظام ہے، نماز پہلے عید کی اور قربانی بعد میں، تم نے معاملہ الٹ کر دیا، قربانی پہلے نماز بعد میں، یہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب کوئی باب اٹھا کر دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کی سیرت و طیبہ کے بے تحاشا واقعات آپ کو ملے۔ حج کا باب کھول لیں، آپ نے حج کے سفر کے دوران ایک طرف ایک مجمع دیکھا لگا ہوا، بھیڑ لگی ہوئی، پوچھا یہ مجمع کیسا ہے، یہ بھیڑ کیسی؟ بتایا کہ ایک شخص یہاں بے ہوش پڑا ہوا۔ بے ہوش کیوں ہو گیا؟ دراصل یہ گھر سے جب نکلا تھا تو اس نے 4 نظریں مان لی، 4 ارادے کر لی، جب تک یہ سفر قائم ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، سواری پر نہیں بیٹھوں گا، پیدل چلوں گا، اور جہاں پڑاؤ ڈالیں گے دھوپ میں بیٹھوں گا، کڑکتی دھوپ میں۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ سفر حج ہے اور اللہ کے پیغمبر کی رفاقت ہے، جتنی کشت اور تکلیف زیادہ سہوں گا اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ مومن کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دیتے، ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ یہ شریعت کی سماحت ہے، یہ سفر حج ہے، اس میں خوب تکلیفیں سہوں، بھوکا مروں، پیاسا، اور پیدل چل کے تھک ہار کے چور ہو جاؤں، اور جناب دھوپ میں پڑاؤ ڈالوں جب بھی بیٹھوں، تاکہ ان تکلیفوں پر اجر ملے مجھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو شاباش دی، فرمایا کہ مروہ فلیاکل ولیشرب ولیستظل ولیرکب، اس کو حکم دو کھانا کھائے فوراً، پانی پیے، سائے تلے بیٹھے اور سواری پر سوار ہو۔ ان اللہ تعذیب نفسہ لبری، جس مشقت میں اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ وسعی لہا سعیہا، کوشش کرو مگر وہ جو وہاں کارگر ہو، آخرت میں کام آئے۔ اب ایک صحابی ہے اور تقویٰ کے نور سے بھرا ہوا، نیت بھی نیک ہے، کوئی آج کل کوئی فرقہ پرست نہیں تھا، نیک نیت، لیکن جو اس نے عزم کیا وہ سعی لہا سعیہا نہیں تھا، کوشش تھی، مگر ایسی کوشش نہیں جو آخرت میں کامیاب کرنے والی ہو، آخرت میں کام آنے والی ہو۔ تو ایسے بے شمار ابواب آپ کو ملیں گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے نبی نے حج کا اعلان کیا اور آپ نے ایک ہی حج کیا، صحابہ بڑی پرجوش ہیں، بڑا تیاری کر رہے ہیں۔ عقبہ بن عامر کی بہن اپنے گھر میں انتہائی باپردہ خاتون اور محترم خاتون، اس نے بھی اس طرح کی 3 نظریں مان لی کہ میں پورا حج کروں گی ننگے سر، ننگے پاؤں اور بھوکی پیاسی، پیدل، کیونکہ اللہ کے نبی کی رفاقت، جتنی تکلیفیں زیادہ سہوں گی اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ عقبہ نے کہا میری بہن جلدی نہ کرو، اللہ کا پیغمبر موجود ہے، پہلے اس سے پوچھ لینے دو کہ میری بہن کا یہ سارا اقدام درست ہے یا نہیں۔ پوچھنے چلے گئے کہ میری بہن چاہتی ہے ان تحج حاصرۃ حافیۃ ماشیۃ،
کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے ننگے سر اور ننگے پاؤں اور پیدل۔ ننگے سر کیوں؟ دراصل آج کی عورتوں اور اس دور کی عورتوں کی سوچ میں ایک فرق ہے۔ آج کی عورتوں کا شرف ننگے سر گھومنا، ایک فیشن، بے پردگی، اور ایسی عورتیں بے تحاشا آپ کو باہر گھومتی نظر آئیں گی۔ جیسی خاتون پہ نظر پڑ جائے تو جو باتیں ذہن میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا باپ بے غیرت ہے، اس کا بھائی بے شرم ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت نہیں کی، اور اس کا شوہر دیوس ہے۔ کم از کم یہ باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ اس دور میں عورتوں کا شرف پردہ تھا، تو اس نے سوچا کہ اللہ کے لیے ذلت برداشت کروں گی، یہ سر ڈھانپوں گی نہیں۔ سر ڈھانپنا شرف کی علامت ہے، تو بجائے شرف کے تذلل کا راستہ اپناؤں گی، یہ اس کی سوچ تھی۔ اور ننگے پاؤں اور پیدل، تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی یہی جواب دی، اپنی بہن سے کہو اگر اپنا حج مقبول کروانا چاہتی ہو تو تم نے سر بھی ڈھانپنا ہے، جوتا بھی پہننا ہے، اور سواری پر سفر کرنا ہے۔ ایسی کوئی تکلیف اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تکلیف وہ قابل قبول ہے جس کا دائرہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے تابع ہو۔ یہ بات ناقابل قبول ہے۔ انسان تقویٰ کے اعتبار سے، خوف کے اعتبار سے، یا اپنی طلب اور خواہش کے اعتبار سے ایسے خطوط کھینچ لے جن خطوط کے سرے اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے نہیں ملتے، وہ مردود ہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ تو سعیھا سعیھا کی شرط ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ سفر تھا فتح مکہ کا، رمضان میں ہوا نا، صحابہ چل رہے ہیں، تھکاوٹ ہے اور روزہ بھی ہے اور سفر جاری ہے، حتیٰ کہ عصفان مقام آ گیا۔ عصفان مکہ کے قریب 20-25 میل کے فاصلے پر ہم نے دیکھا ہے۔ عصفان مقام پر عصر کا وقت ہو گیا۔ امیر عمر پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم مکہ پہنچنے والے ہیں، روزے سب کے، اور روزوں کو ہمارے نقاہت اور کمزوری ہے، اس حال میں دشمن سے اگر مقابلہ ہو گیا ہم کمزور نہ پڑ جائیں تو شریعت اس میں کیا اقدام کرے گی؟ اللہ نے وہی بھیجی کہ اسی وقت روزہ افطار کرو، اور یہ افطار، اس کا اجر وقت میں افطار کرنے کے برابر ہو۔ یہ عصر کا وقت ہے، افطار کر لو، اللہ نے رخصت اجازت دے دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے افطار کر لیا، صحابہ کو بھی افطار کا حکم دیا۔ کچھ صحابہ نے کہا ہم تو وقت پہ افطار کریں گے تاکہ اجر زیادہ ملے۔ یہ معصیت اور نافرمانی نہیں تھی، بلکہ زیادہ اجر کے تکسب کا شوق تھا کہ ہم وقت پہ افطار کریں گے تاکہ زیادہ اجر ملے۔ ہم میں ہمت ہے، قوت ہے، برداشت کی طاقت ہے، تو انہوں نے اپنے روزہ قائم رکھا، افطار نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر کو خبر دی گئی کہ بعض صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، نافرمانی کی بنا پر نہیں، بلکہ زیادہ اجر کے حصول کے شوق میں۔ نبی علیہ السلام سواری پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ جو لوگ اب تک روزہ رکھے ہوئے ہیں، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ سارے میرے نافرمان ہیں۔ بڑے بڑے نام ہیں اس میں، مگر ذرا سوچ کا فرق دیکھو۔ اس وقت روزہ توڑنا اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے، روزہ رکھنا نہیں۔ جو ہستی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور مثال ہے، وہ روزہ افطار کر چکی ہے۔ اس وقت افطار اللہ کے پیغمبر کا طریقہ اور آپ کی سنت، اور جو اب تک روزے سے وہ نافرمان ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار ابواب آپ کو ملیں گے جس سے وسائلہ سعیہ کا مفہوم واضح ہوگا۔ انسان کوشش کرے، مگر وہ کوشش جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دین کے تابع ہو، وہی کوشش وہاں کامیاب ہو، کام آئے گی قیامت کے دن۔ اور یہ بھی ایک اساسی شرط ہے، یعنی ارادہ آخرت ہو اور کوشش بھی واقعتاً طلب آخرت کی ہو۔ جس کا معنی جو کوشش طلب آخرت کی ہوتی ہے وہ دو بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ ایک اخلاص کی بنیاد ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کی صحت اور قبولیت کا محور انسان کی نیت ہے، نیت کا اخلاص۔ کبھی اس سے غافل نہ ہو، ہمیشہ اس کو دھیان میں رکھو۔ اور دوسرا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے سارے اعمال میں آئیڈیل اور مثال محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ دو چیزیں وسعیھا سعیھا کے تحت آئیں گی کہ واقعی وہ کوشش کرے جو آخرت میں کام آنے والی، اور تیسری شرط کہ وہ مومن، مومن بھی ہو، اور وہ مومن ہو۔ مومن کیا ہے؟ مومن وہ بندہ ہے جو 6 چیزوں کو پہچان لے، سمجھ لے اور ان پر ایمان لے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 امور ایمان ہیں۔ جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ویسے ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان 6 ارکان کی معرفت صحیح ہو، مومن ہونا ضروری۔ اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں، اس کے بغیر کامیابی کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں، حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن، کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے، صرف مومن داخل ہوں گے، جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے۔ بلکہ آپ نے بعض صحابہ کو بھی ایام تشریق میں یہ اعلان کرنے بھیج دیا۔ اس وقت دنیا حج کرنے آئی ہوئی ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، خطبہ سب نے مکمل سنا نہیں ہوگا، جاؤ ایک ایک خیمہ بستی میں جاؤ اور جا کر اعلان کرو۔ بشر بن سہیم کا نام آتا ہے، اوس بن حسان کا نام آتا ہے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے امر سے ایام تشریق میں 3 دن منادی کرتے رہے، الا لا يدخل الجنت الا مؤمن، لوگوں خبردار، اللہ کے پیغمبر کی ندا ہے، آپ کی طرف سے اعلان ہے کہ جنت میں صرف مومن جائے گا، صرف مومن۔ بلکہ یہ اعلان آپ نے یوم خیبر بھی کرو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اور جناب بلال حبشی سے، کہ تم بھی اس وقت اعلان کر دو تاکہ دنیا سن لے کہ لا يدخل الجنت الا مومن، کہ جنت میں صرف مومن جائے گا۔ تو وہ مومن ہو، یہ ایک اساسی شرط ہے کہ بندہ مومن ہو، موحد ہو، جو امور ایمان ہے ان پر اس کی سوچ بالکل صحیح ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ یہاں ایک بیشتر دنیا ناکام ہے ایمان کے امتحان، ان کا ایمان باللہ صحیح نہیں، ایمان بالرسول صحیح نہیں، فرشتوں پر ایمان صحیح نہیں، ان کوئی نہ کوئی انحراف کا راستہ موجود ہے، الحاد کا راستہ موجود ہے۔ صحیح ایمان کیا ہے؟ فرشتوں پر ایسا ایمان ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں، ان کے اعمال، وہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ کوئی ایسا عقیدہ نہ ہو جو فرشتوں پر ایمان لانے کے مخالف ہو، پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، یعنی مرضی کا ایمان نہیں چلے گا۔ دیکھیں یہودی عیسائی مرضی کا ایمان لائے، محبت کی اپنے اپنے نبی سے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور فرد محبت میں کیا ایمان بنا گئے وہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو ایمان قابل قبول ہوگا؟ نہیں، وہ ایمان قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا، تمہاری مرضی کا ایمان نہیں۔ ایک مریض کا تعویذ ہم نے کھولا، کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ اصحاب کہف کو پکارا گیا، اور یا جبریل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا اسرائیل، ان کو پکارا گیا، حتیٰ کہ اصحاب کہف کے کتے کو پکارا گیا۔ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ ایک کتے کو پکار رہے اپنی مدد کے لیے، فریاد رسی کے لیے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، یہ ایمان مردود ہے۔ بالکل ویسا ایمان 100% جو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، جو قرآن نے پیش کیا، احادیث نے پیش کیا۔ اب عیسائیوں کا ایمان قابل قبول ہوگا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ یہودیوں کا ایمان قابل قبول ہوگا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے؟ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یہ ایمان قابل قبول ہوگا؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل تک جو عرش پہ مستوی ذات تھی، جب اللہ کے نبی کی بعثت کا وقت آیا تو وہ عرش والی ذات محمد بن کر زمین پر آئی، ایمان قابل قبول ہوگا؟ تو پھر اخروی کامیابی کا کیا سوال ہے؟ یقیناً وہ مومن، وہ مومن ہو، صحیح مومن، صحیح صاحب ایمان، عقیدے میں کوئی خلل نہ ہو، موحد ہو، ایمان باللہ
جس کی پہلی کلید اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی توحید۔ ابھی آ رہے تھے رستے میں ایک آواز سنی ہم نے، غالباً ریڈیو پر ہوگی، کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ یہ آج کا عقیدہ ہے، ابو جہل کا عقیدہ تھا یہ، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا اور خواجہ بھی دیتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کا نفی کر رہا ہے کہ صرف خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ ایمان قابل قبول ہوگا، وہ مومن ہونا ضروری ہے۔ مومن کیسا؟ جیسا اللہ چاہتا ہے۔ مومن کیسا؟ جیسا اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ کتاب و سنت نے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیش کی ہے، فرشتوں کے تعلق سے عقیدہ پیش کیا ہے، انبیاء کے تعلق سے عقیدہ پیش کیا ہے۔ آپ کا پورا ایمان جو ہے وہ کتاب و سنت کے عین مطابق، وہ ایمان قابل قبول۔ یہ تین اساسی شرطیں ہیں، یہ اخروی کامیابی کا پروگرام ہے، بڑا جامع اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی۔ نمبر 1 ارادہ آخرت، اور نمبر 2 وہ کوشش جو آخرت میں کام آنے والی ہے، اور نمبر 3 ایمان کی بنیاد عقیدہ توحید۔ اور جو بھی امور ایمان ہے، 6 امور ایمان ہیں، ان سارے امور ایمان کے تعلق سے انسان کی سوچ بالکل شریعت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق ہو تو پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اور قدردان کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ وہ قدر کیا ہے؟ ان ہر کوشش قبول کی جائے گی۔ ایک نیک عمل کرو گے نیکی مل جائے گی، 2 کرو گے 2 نیکیاں مل جائے گی، 3 کرو گے 3 نیکیاں مل جائے گی۔ یہ قدر کا سب سے پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر مل جائے گا، اور ایک نماز پڑھو گے 70 نمازوں کا اجر مل جائے گا، حتیٰ کہ 700 کا اجر مل جائے گا، حتیٰ کہ جہاں تک اللہ چاہے بڑھا دے گا۔ ایسا قدردان ہے، تمہارے ایک عمل کو 700 گنا کر دے، ایک کھجور کو احد پہاڑ بنا دے، ایسا قدردان ہے۔ ایک بندہ اپنے بھائی کی زیارت کرنے گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں فرشتہ بھیج دیا۔ اس نے کیا کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کرنا شروع کر دی، تم اللہ کے محبوب بن چکے۔ کیسا قدردان ہے۔ گھر سے نکلا تھا ایک عام انسان، مگر اس عمل کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اور جس کو اللہ محبوب کر لے اس کے نام کی گونج آسمانوں پر گونجتی ہے، عرش معلیٰ پر گونجتی ہے، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، سارے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرنا شروع کرتا ہے، اور جس کو اللہ محبوب بنا تو اللہ بڑا قدردان ہے۔ انہ غفور شکور، وہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے۔ غفور کا معنی اگر گناہ ہو گئے تو خوب بخشنے والا، آ جاؤ توبہ کی طرف، آ جاؤ پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اور شکور کا معنی اس کے بعد اگر نیک اعمال شروع کر دو گے اللہ کو بڑا قدردان پاؤ گے، تمہارے ایک ایک عمل کی قدر کرے گا، ایک ایک عمل کا اجر دے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا، باعتبار تعداد بھی بڑھا دے گا اور باعتبار حجم بھی بڑھا دے گا۔ حجم کے اعتبار سے اس طرح کہ ایک کھجور احد پہاڑ بن جائے گی، اور تعداد کے لحاظ سے اس طرح کہ ایک نیکی تم کرو گے 700 گنا اس کا اجر ملے گا۔ تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اگر یہ 3 عمل تم اختیار کر لو تمہاری ہر کوشش مشکور ہوگی اور اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کا اجر بے تحاشا عطا فرمائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا ایک مقام، مگر اسے بڑا جامع پروگرام اخروی کامیابی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بنیادی باتیں ہیں 3، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمارے ایمان میں جو ہے وہ صحت اور استقامت عطا فرما دے، عمل صالح میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرما دے، اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔